دوستوں، آپ آپ کا ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل MSP کے پوائنٹ پہ۔ اگر اس چینل MSP کے پوائنٹ کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو جلدی دیری کس بات کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، آج کا جو سیشن ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، کیونکہ جو ہم لے کے آئے ہیں DSSB TGT اردو کلاس کے لیے ہے، اردو کا ہے۔ آپ اس کو BPSC TR آپ اس کو BPSC PRE کے لیے بھی کارآمد ہے۔ پھر آپ اسٹیٹ میں بھی اس کو اسٹیٹ کے لیے بھی یہ صحیح ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی، سیٹیٹ کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، سیٹیٹ کے لیے بھی، یا پھر DLED کا انٹرنس کے لیے بھی یہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ بنا دیری کے ہم کوشچن کی شروعات کرتے ہیں۔ اسکرین پہ کوشچن آ چکا ہے۔ کوشچن کہہ رہا ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ خاکہ شوق نگار غالب۔ تو رائٹ آنسر آپ کو دکھ رہا ہے کہ نذیر احمد کا تعلق کس سے ہے؟ ناول سے ہے، تو یہ آپ کا رائٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نشان و اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہے؟ خاتمہ، رابطہ، طویل ٹھہراؤ، مختصر ٹھہراؤ۔ تو نشان اوقاف میں وقفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طویل ٹھہراؤ، یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ دیکھیے، رموز جو اوقات ہے، وقفہ ہے، پھر رابطہ، پھر جائیہ ہے، تفصیلہ ہے، قوسین ہے، واوین ہے، خط قصیدہ ہے، خط ربط ہے، سوالیہ ہے، خاتمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقفہ جملے میں تھوڑی سی دیر ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وقفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کوما بھی بولا جاتا ہے، انگلش میں کوما بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ سردار جعفری کو، فیض کو، اقبال کو، اختر شیرازی کو۔ شاعر رومان کسے کہا جاتا ہے؟ اختر شیرازی کو، ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا دیکھیں کو کیا کہا جاتا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے۔ منصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا لقب ہے، ٹھیک، کیا ہے؟ منصور فطرت۔ اردو کا برانڈ شاہ کسے بولا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کا شیکسپیئر آغا حسن کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ اردو شاعری کا عمر میر انیس کو کہا جاتا ہے۔ شاعر اعظم جوش ملک آبادی کو منشی دیا نارائن نگم نے لقب دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے، غیور جنگ ڈپٹی نذیر احمد کا لقب ہے۔ اردو شاعری کا قیام ریاض خیر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ پہلوان شاعر شیخ امام بخش ناسک کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہے اردو کا چاثر ولی دکنی کو کہا جاتا ہے۔ باغی شاعر کیفی اعظمی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا والٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الرحیم شرور کو کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے شاعر رومان، یہ کوشچن ہے نا، اختر شیرازی کو کہا جاتا ہے۔ اردو کا صوفی شاعر خواجہ میر دہلوی کو کہا جاتا ہے۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ قوی شاعر چشمت کو کہا جاتا ہے۔ طنز و مزاح کا شاعر اکمل الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ یا سیاست کا امام فانی کو کہا جاتا ہے۔ شاعر بے دماغ میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے کا کوشچن ہے یہ آپ کے سامنے۔ نیکسٹ ہے، دائم کیا معنی کیا ہے؟ دائم کے معنی آپ کو بتانا ہے، کبھی کبھی، ناممکن، ہمیشہ اور قائم۔ دائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ، کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ تو رائٹ آنسر آپ کو کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ مطلب سی ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے، انشائیہ کیا ہے؟ مضمون، افسانہ، ناول، داستان۔ انشائیہ کیا ہے؟ مضمون ہے، یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اقبال کی وفات ہوئی تھی 1930 سیالکوٹ میں، 1938 لاہور میں، 1940 کراچی میں، 1935 لاہور میں۔ علامہ اقبال کی وفات ہوئی تھی 1938 لاہور میں، بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے، زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، سلیس اسلوب میں لکھی گئی ہے، ہماری تہذیب کی نمائندہ ہے، یا فوق فطرتی عناصر سے پاک ہے۔ تو زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو فوق فطرتی عناصر سے پاک ہے، بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اب زہر عشق کے بارے میں تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے۔ مثنوی زہر عشق نواب مرزا شوق نے 1860-61 میں 1270 ہجری میں لکھی مثنوی 556 کتنا ہے 566 اثار پہ مشتمل ہے۔ اس کی بحر خفیف 10 مضمون مقبول ہے۔ مثنوی زہر عشق کو اپنے زمانے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے جس کے کردار زمین پہ بسنے والے گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ اس میں کوئی مافوق و فطرتی واقعہ نہیں بیان کیا گیا۔ اس کے کردار لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ زہر عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوق نے اسے میر انیس کی مثنوی خواب و خیالوں کی تلقین میں لکھی تھی۔
इसमें हुस्न इश्क की मामूली सी एक दास्तां बयां की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने फारसी, अरबी और दीनी इल्म की तालीम हासिल की। फानी से, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से, फैज़ अहमद फैज़ से, शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से। अल्लामा इकबाल जो है उन्होंने फारसी, अरबी की दीनी इल्म जो है शमसुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में, आगरा में, दिल्ली में, रामपुर में। मिर्ज़ा गालिब जो है ये आपका आगरा में, तो बी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब कारनामे, इनके कारनामे के बारे में, फरूस्तान, दस्तनगू, फाते बुरहान, पंज आहंग, शब्द चीन, गुलराना, लताइफ गैबी, दुआए सबा, औदे हिंदी, उर्दू मोल्ला, नदरात गालिब, कादरनामा। इनका जो ये सब क्या है? कारनामा है इनका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद की अफसाने का पहला मजमुआ प्रेमचंद का अफसाने का पहला मजमुआ किस नाम से है? प्रेम पचीसी, सूज़े वतन, आखिरी तोहफा, विरादत। तो प्रेमचंद का पहला मजमुआ है क्या? सूज़े वतन। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का पहला खाका निगार है? मौलवी अब्दुल हक, फरतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल समद, मौलवी सफाउल्लाह। उर्दू का पहला खाका निगार है फरतुल्लाह बेग, आपका भी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जन्नत से हुक्म सफ़र किससे हुआ था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जन्नत से हुक्म सफ़र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरअज़ेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? कुतुब खाना, मुल्क, मज़मून, खुशबू। तो खुशबू क्या है? मुअन्नस है, तो डी आपका राइट है। ये तीनों जो आपका ये क्या है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। ठीक है, और डी आपका मुअन्नस है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या था? नई राह दिखाना, हिंदुओं पर बगावत का इल्ज़ाम लगाना, मुसलमान के मुतालिक अंग्रेज़ों पर गलत फहमी को दूर करना, अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा करना, फैलाना। रसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद था कि मुसलमानों के मुतालिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न क्या है? लक़ब है, खिताब है, कुन्नियत है, उर्फ है। आपको बताना है भारत रत्न क्या है। क्या है भारत रत्न? क्या होगा आपका राइट आंसर? खिताब है। ये क्या है? खिताब है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए भारत रत्न 24 में जो है जिनको मिला है, तो ये जो है 24 में मिला MS स्वामीनाथन को, बी नरमिनसा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को और चरण सिंह को। ये 24 में मिला, ये बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस सेशन को नहीं समाप्त करते हैं, आगे वीडियो तक।